ذکر کیا تھا آپ سے تھوڑا سا بریفلی میں نے سٹارٹ کیا تھا لحن کا ذکر، تو وہ ہم آج ڈیٹیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر واتمم بالخير. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو میں نے بولا تھا کہ جو لحن کہتے ہیں نا، عربی میں جو لحن ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہم غلطی کو، کسی مسٹیک کو بولتے ہیں. ویسے اس کے دو میننگز ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے غلطی اور ایک ہوتا ہے لہجے. لیکن یہاں پر جو ہماری تجوید چونکہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں تو اس سے مقصود ہمارا غلطی ہے، غلطی کو لینا. تو لحن کا معنی ہوتا ہے غلطی، کوئی بھی مسٹیک. اور یہ جو لحن ہوتی ہے نا، یہ تجوید کی ضد ہوتی ہے. عموماً ہم لوگ پڑھتے ہیں نا ورڈز اپوزٹ، الفاظ متضاد پڑھتے ہیں، یعنی کوئی لفظ ہے اس کا الٹ پڑھ لیں گے. زمین کا الٹ کیا ہے؟ آسمان. آگ کا الٹ کیا ہے؟ پانی. اپوزٹ بولتے ہیں ہم اس کو، یا متضاد بولتے ہیں. تو اس کو ہم لوگ اگر نارمل میں بولتے ہیں تو ہم لوگ بولتے ہیں کہ یہ والا لفظ اس لفظ کی ضد ہے، زمین آسمان کی ضد ہے. تو تجوید کی جو ضد ہے، جو تجوید کا جو اپوزٹ ہے وہ ہے لحن، اور اس کے معنی ہے غلطی. تجوید کا کیا مطلب تھا؟ عمدگی. عمدگی یعنی بہتر، یعنی بہترین کسی احسن لیول پر کسی چیز کو ہم لوگ کریں، بیوٹیفائی کریں، اس کو خوبصورت کریں، بنائیں، سنواریں. اس کے برعکس جو لحن ہے وہ کیا کرتا ہے؟ چیز کو وہ خراب کر دیتا ہے. اس کی جو عمدگی ہوتی ہے اس میں کیا کرتا ہے؟ وہ پرابلمس کریٹ کر دیتا ہے. تو لحن کے معنی ہوتے ہیں کوئی بھی مسٹیک، اور یہ کس کی ضد ہے؟ کس کا اپوزٹ ہے؟ تجوید کا اپوزٹ ہے. اگر اصطلاح میں اس کو دیکھیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ تجوید کے خلاف پڑھنا، تجوید کے خلاف پڑھنا، اس کے اگینسٹ پڑھنا. جو رولز ہمارے پاس ہیں ان کے اگینسٹ پڑھنا، یعنی اپنی مرضی سے کچھ بھی پڑھ دینا. تو یہ کہتے ہیں ہم لوگ کہ یہ لحن ہے. اور اس کی اگر آپ ڈیفینیشن لکھیں گے تو ڈیفینیشن اس کی یہ ہے کہ مخارج، اب یہ جو مشکل ٹرمز ہے نا میں ان کو ساتھ ساتھ لکھتی جاؤں. مخارج تو آپ کو پتا ہے، ماشاءاللہ سے سب کو پتا چل گیا کہ مخارج کیا ہوتے ہیں. پہلا ہے مخارج، دوسرا ہے صفات لازمہ. مائک میوٹ کر دیتی ہوں. دوسرا ہے صفات لازمہ، اور تیسرا ہے صفات عارضہ. ٹھیک ہے، یہ لکھ لیں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں. مخارج آپ لوگوں نے لکھ لیا ہوگا. مخارج میں ریس کر کے نا دو چیز لکھ رہی ہوں یہاں پر. پلیز اپنے مائکس میوٹ کرنے بولو. رائٹنگ سمجھ نہ آئے تو پوچھ عقیلہ احمد کا مائک. اچھا، تو یہ میں نے لکھا ہے یہاں پر. میں نے نا 4 چیزیں لکھی تھی. ایک میں نے لکھی تھی مخارج، دوسرا میں نے لکھا ہے صفات لازمہ، تیسرا میں نے لکھا ہے صفات عارضہ، اور چوتھا میں نے لکھا ہے حرکات و سکنات. اب یہ ٹرمز کیا ہیں؟ ان میں مخارج کا تو آپ کو پتہ چل گیا ہے. اب یہ باقی ٹرمز کیا ہیں ان کے بارے میں آپ کو بھی نہیں بتاؤں گی، کیونکہ پھر وہ گریسپ کرنا مشکل ہو جائے گا. تو جیسے جیسے ہم لوگ آگے موو کریں گے نا انشاءاللہ ویسے ویسے نا یہ سب جو ہے نا یہ کلیئر ہوتے جائیں گے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم لوگ کوئی کورس کر رہے ہیں، کوئی لینگویج کر رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں، جیسے کہ اگر ہم اگزامپل لیتے ہیں اپنی ڈیلی لائف میں، تو ہم لوگ 2 یا 3 کلاس میں ٹینسز پڑھتے ہیں. تو ہم لوگ صرف 3 ٹینس پڑھتے ہیں، پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر، ماضی، حال، مستقبل. بس یہ 3 پڑھائے جاتے ہیں ہمیں 3 اور 4 کلاس میں، یا 2 اور 3 کلاس میں. لیکن جیسے جیسے ہم لوگ بڑے لیول پہ موو کرتے ہیں، یعنی 9 10 11 12 میں موو کرتے ہیں، تو ان ٹینسز کی وہ جو آگے سے ڈیٹیل ہے نا، پریزنٹ کنٹینیوس ہو گیا، پریزنٹ انڈیفینٹ ہو گیا، پاسٹ پرفیکٹ ہو گیا، اس طرح کی ان کی جو ڈیٹیل ہے، ان کی جو شاخیں ہیں، ان کے بارے میں ہم لوگ پڑھتے ہیں. تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہمیں پہلے وہ کیوں نہیں بتاتے؟ 2 3 کلاس میں ہی ہمیں کیوں ساری ڈیٹیل نہیں بتا دیتے؟ کیوں؟ کیونکہ ہمارے لیے وہ گریسپ کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. تو جیسے جیسے ہمارا مائنڈ آگے موو کرتا ہے نا، تو ہماری جو کسی چیز کو گریسپ کرنے کی، کسی چیز کو پک کرنے کی جو قوت ہے، جو صلاحیت ہے، وہ بڑھتی جاتی ہے. جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا ہے تو اس کی صلاحیات میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. اس کا جو مائنڈ ہوتا ہے نا وہ یعنی وسیع ہوتا جاتا ہے. تو وہ نا چیزوں کو پک کرنا شروع کر دیتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. جیسے گروتھ نہیں ہوتی ہے نشوونما، جیسے ہماری باڈی کی گروتھ ہوتی ہے ویسے ہی ہمارے مائنڈ کی بھی گروتھ ہوتی ہے. تو اسی لیے یہ مقصود ہوتا ہے کہ صرف اس کی نا ایک چھوٹا سا انٹرو دے دیتے ہیں کہ یہ پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر یہ ٹینس ہیں. باقی جو ان کی جو ڈیٹیل ہوتی ہے وہ ہم لوگ بعد میں پڑھتے ہیں. تو یہاں پر بھی میں نے آپ کو بس تھوڑا سا انٹرو دے دیا کہ یہ والی چیزیں بھی کچھ ہیں، موجود ہیں. اب آپ آگے جائیں گے نا تو آپ کو یہ جو نام ہے یہ نئے نہیں لگیں گے، بلکہ آپ یہ بولیں گے ہاں یہ ہم نے پڑھا تھا. ان کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہوگا. تو اس کی ڈیٹیل ہم لوگ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. بس آپ نے یہ لحن کی ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتانی ہے، اس لیے میں نے نا یہ چیزیں لکھی ہیں. اس کی ڈیفینیشن میں یہ نام انکلوڈیڈ ہے. تو اس کی ڈیفینیشن لکھیے کہ مخارج
اور صفات لازمہ یا صفات عارضہ یا پھر حرکات و سکنات میں غلطی کرنا لحن کہلاتا ہے. لحن کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ لحن کے معنی ہوتے ہیں غلطی کے، اور اس کی ڈیفینیشن اصطلاح میں کیا ہے کہ مخارج میں یا صفات لازمہ یا صفات عارضہ یا پھر حرکات و سکنات میں غلطی کرنا لحن کہلاتا ہے. اب ہم لوگ موو کرتے ہیں کہ لحن کی اقسام کیا ہے اس کی طرف. لحن کی اقسام ہوتی ہیں دو. ایکسکیوز می میم، جی جی میم آپ نے یہ بتایا کہ مخارج میں یا پھر صفات لازمہ یا صفات عارضہ، اور میم یہ فورتھ کیا تھا؟ حرکات سکھات. حرکات و سکنات. حرکت ہم ہاں لوگ بولتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، حرکت موومنٹ کو کہتے ہیں. جی جی، جیسے تو زیر زبر حرکات، پیش ہوتا ہے. ہاں حرکات اس کی کیا ہے؟ حرکات اس کی جمع ہے، اس کا پلورل ہے. اور سکنات وہ والے پوائنٹس ہیں جہاں پر ہم نے رکنا ہے، ساکن کرنا ہے. یہ انشاءاللہ آپ لوگ آگے پڑھیں گے، ڈیٹیل میں جانے اچھا کی ضرورت اچھا، نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس آگے کے کا آگے تو کیا بولا سکنات تھا میں آپ نے؟ ان میں حرکات سکنات میں غلطی کو لحن بولتے ہیں. غلطی کرنا لحن کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، ریپیٹ کر دیتی ہوں. اوکے میم، مخارج، جزاک اللہ. صفات لازمہ، صفات عارضہ یا پھر حرکات و سکنات میں غلطی کرنا لحن کہلاتا ہے. آگے لحن کی اقسام ہے. لحن کی ہمارے پاس دو بڑی اقسام ہوتی ہیں. لحن کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے لحن جلی، اردو میں لکھنا ہے تو اس کو اس طرح سے لکھیں گے، لحن جلی. اس کا لحن جلی کا مطلب ہوتا ہے یعنی واضح غلطی، ایسی غلطی جو کلیئر ہو، بالکل سامنے ہو. جلی میں ہم لوگ جلی وہ ٹرم یوز کرتے ہیں ہم لوگ واضح ہونے میں. کوئی بھی چیز واضح ہو نا تو اس کے لیے جلی والی ٹرم یوز کرتے ہیں ہم. لحن جلی یعنی واضح غلطی. ایسی غلطی ہوتی ہے جس کا ادراک، یعنی جس کو ہر وہ شخص ریکگنائز کر سکتا ہو، ہر وہ شخص پہچان سکتا ہو جو عربی سے معمولی سا بھی لگاؤ رکھتا ہو. ریپیٹ کرتی ہوں، ایسی غلطی جس کا ادراک یا پھر جس کی پہچان ہر وہ شخص کر سکتا ہو جو عربی سے معمولی سا بھی لگاؤ رکھتا ہو. یہ کیا ہے؟ لحن جلی ہے. اور لحن جلی کے بارے میں ایک بڑی جو بات ہے وہ یاد رکھیے کہ لحن جلی کیا ہے؟ حرام ہے. یعنی اگر یہ لحن جلی کا انسان مرتکب ہو جاتا ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو وہ گناہ میں آ جاتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اس سے قرآن پاک میں تحریف ہو جاتی ہے. تحریف کہتے ہیں چینج کو، پتہ ہی ہوگا آپ سب کو. قرآن پاک میں اس سے تحریف ہو جاتی ہے اور میننگز جو ہوتے ہیں، جو معنی ہوتے ہیں، وہ بدل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، دو بڑی چیزیں ہو جاتی ہیں. اور پھر میں آپ کو اس کی ایگزامپلس بھی دیتی ہوں کہ تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کون سی چیزیں لحن جلی میں آ رہی ہیں. پہلے اس کی ڈیفینیشن ریپیٹ کر دیتے ہیں کہ لفظی مطلب ہوتا ہے جو اس کا ورڈ ٹو ورڈ میں میننگ لے تو لحن جلی کا مطلب ہوتا ہے واضح غلطی، یعنی کلیئر مسٹیک جو ہمیں سامنے سے نظر آ رہی ہے. جیسے کہ ایک ہوتا ہے نیکڈ آئی. نیکڈ آئی سے دیکھنا. اگر ہم لوگ کرتے ہیں کوئی بھی ہو گئی چیز، ہم لوگ اس کو دیکھتے ہیں نیکڈ آئی سے، یعنی اس کو ہم لوگ اپنی جو نارمل آئی ہے اس سے دیکھ سکتے ہیں. لیکن اگر جو مائکروسکوپک جو خوردبینی جو چیزیں ہیں، جو مائکروسکوپک آرگنیزمز ہیں، ان کو ہم لوگ دیکھتے ہیں مائکروسکوپ کی آنکھ سے. تو اس کو آپ نے یاد رکھنا کہ لحن جلی کو ہم لوگ اپنی معمولی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، مائکروسکوپک آنکھ سے نہیں. وہ ہم آگے پڑھیں گے کہ وہ کون سی ہے. لحن جلی ایسی غلطی ہے جس کو انسان اپنی نارمل آنکھ سے دیکھ سکتا ہے. اس کے لیے اس کو خوردبین کی مائکروسکوپ کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اس کو تجوید پر مہارت حاصل کرنا ضروری نہیں ہے. اگر اس کو نارمل بھی تھوڑا سا پتا ہے نا، تھوڑا بہت عربی کا، تو وہ اس کو پہچان لے گا کہ ہاں یہ لحن جلی ہے اور یہ غلطی حرام ہے. اس کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایسی غلطی جس کا ادراک یا جس کی پہچان ہر وہ شخص کر سکتا ہو جو عربی سے معمولی سا بھی لگاؤ رکھتا ہو. لحن جلی حرام ہے. اس سے اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اس سے قرآن پاک میں تحریف ہو جاتی ہے، چینجنگ ہو جاتی ہے، اور جو میننگز ہیں، جو معنی ہے، وہ بدل جاتے ہیں. اب لحن جو جلی ہے اس کی ایگزامپلس کیا ہیں؟ یعنی ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ لحن جلی ہے یا کوئی اور ٹائپ ہے اس کی؟ تو ایک اس کی جو بیسک چیز ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی عربی حرف کو ہم لوگ کسی غیر عربی حرف سے بدل دیتے ہیں. آپ کو نا سمجھانے کے لیے سب سے بڑی جو ایگزامپل ہے، جیسے جو غین ہے اس کو آپ لوگ غاف سے بدل دیتے ہیں. میں نے اس دن اس کا ذکر کیا تھا نا کہ جو غاف ہے، غاف عربی میں ایگزسٹ نہیں کرتا. یہ گ کی ساؤنڈ عربی میں ایگزسٹ نہیں کرتی، غ کی ساؤنڈ ایگزسٹ کرتی ہے. تو یہ جو ہے غاف، یہ جو غاف ہے، یہ غیر عربی حرف ہے، یعنی یہ عربی میں نہیں ہے، یہ اردو میں ہے، یہ فارسی میں ہوگا. تو یہ عربی میں نہیں ہے، لیکن لوگ کیا پڑھتے ہیں، یہ جو غین ہے نا، غین ہے جو
اس کو وہ لوگ گین پڑھ دیتے ہیں. تو یعنی یہ اس عربی حرف کو چینج کر دیتے ہیں غیر عربی حرف میں. تو یہ چیز تو غلط ہے, یہ حرام ہے. دوسری بیسک جو چیز ہے, جیسے کہ ایگزامپل میں دے دوں, جیسے لفظ ہے ہمارے پاس الحمد, سورۃ الفاتحہ کا پہلا لفظ ہے نا الحمد. تو اس کو اگر کوئی شخص پڑھے الحمد, یعنی اگر وہ یہ جو ہا ہے, یہ جو ہا بیچ میں آ رہا ہے الحمد کا, وہ کیا پڑھتا ہے اس کو الحمد نہیں پڑھتا, وہ اس کو پڑھتا ہے الحمد. تو وہ کیا کر رہا ہے, وہ اس میں نا یہ کر رہا ہے. اچھا میں بتا رہی تھی کہ اگر وہ الحمد کو الحمد پڑھ رہا ہے نا, تو وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ ایک بڑا سا چینج لا رہا ہے بیچ میں. یعنی وہ جو ہا ہے اس کو وہ کس سے چینج کر رہا ہے, جو ہا تھا الحمد کا وہ اس کو چینج کر رہا ہے ہا سے. یا پھر اس کو ہم لوگ اس طرح بھی لکھتے ہیں, اس طرح سے لکھ دیتے ہیں, یا پھر اس طرح بھی لکھتے ہیں. تو کوئی شخص اگر الحمد کو الحمد پڑھ رہا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے, وہ ہا کو ہا سے بدل رہا ہے. اور میں نے آپ کو شروع میں یہ چیز بتا دی تھی کہ عربی میں کسی بھی حرف کی ساؤنڈ دوسرے حرف سے میچ نہیں کرتی, ہر ایک کی ساؤنڈ ڈفرینٹ ہے, ہر ایک کی اپنی شناخت ہے, اپنی پہچان ہے, اور یہی عربی زبان کی خاصیت ہے. اردو میں تو یہ ہوتا ہے کہ ہر حرف جو ہے نا وہ اس کی ساؤنڈ وہ چینج ہو جاتی ہے. اب میں اگر اردو میں بولوں نا تربوز بولوں نا, تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ میں تے سے تربوز کہہ رہی ہوں, اس کو پتہ چل جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ ساؤنڈ سیم. اب اردو میں ہم لوگ تے بھی سیم پڑھتے ہیں, توئیں بھی سیم پڑھتے ہیں. توئیں سے طوطا, عام زبان میں بھی ہم لوگ تربوز بولتے ہیں, طوطا بولتے ہیں, لیکن ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ تے سے تربوز ہے, توئیں سے طوطا, لیکن ان کی آواز دونوں کی سیم ہے. جبکہ عربی میں تے سے اگر ہم پڑھتے ہیں کچھ تو وہ ہم دوسری طرح سے پڑھتے ہیں, باریک پڑھتے ہیں. طا سے ہم کوئی شخص حرف پڑھیں تو وہ ہم باریک پڑھتے ہیں, طٰہٰ موٹا پڑھا نا میں نے. اور اگر تے سے میں نے کچھ پڑھا تو وہ میں باریک پڑھوں گی. تتلو باریک پڑھا میں نے. تو یہ ہوتا ہے کہ عربی میں کسی بھی حرف کی دوسرے حرف کے ساتھ مشابہت نہیں ہے. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ مسٹیک کر رہا ہے. تو الحمد کو الحمد پڑھ دینا, یا پھر اگر آپ ایگزامپل لے لیں اس کی, دوسرا پوائنٹ لکھیں. پہلا تو پوائنٹ یہ ہو گیا کہ کسی عربی حرف کو کسی غیر عربی حرف سے ہم لوگ بدل دیتے ہیں. میں نے اس کی 2 ایگزامپلس دی. یا تو غین کو ہم لوگ گین پڑھ دیتے ہیں, گاف سے اس کو چینج کر دیتے ہیں. اور دوسری میں نے ایگزامپل دی الحمد کو الحمد پڑھ دیتے ہیں. ہاں, یا پھر احد, الاحد کو ہم لوگ احد پڑھ دیتے ہیں. قل هو اللہ احد کو ہم لوگ قل هو اللہ احد پڑھ دیتے ہیں. تو اس میں ہم لوگوں نے کیا ایڈ کر دیا, اس میں ہم نے ہا کو چینج کر کے ہا بنا دیا. اور آپ نے پڑھ لیا ہے اس کو کہ یہ جو ہا ہے یہ وسط حلق سے نکلتا ہے, یہ والا جو ہا ہے یہ اقصی حلق سے نکلتا ہے. زمین آسمان کا فرق ہے دونوں کی آوازوں میں, ایک ہے ہا ایک ہے ہا. تو اگر کوئی شخص احد کو احد پڑھ دیتا ہے تو وہ بھی کیا کر رہا ہے, لہن جلی کا مرتکب ہو رہا ہے. ایک میں نے اس کا یہ بتایا کہ لہن جلی میں ایک یہ مسٹیک ہوتی ہے. دوسرا پوائنٹ لکھیں, دوسرے میں یہ ہوتا ہے کہ کسی حرف کو ہم لوگ کم یا زیادہ پڑھ دیتے ہیں, کسی حرف کو کم یا زیادہ پڑھ دیتے ہیں. جیسے کہ سورۃ الف ہم لوگ پڑھتے ہیں. اگر میں یہاں پر شیئر کروں, چلے رہنے دیں, شیئر کیا کرنا, آپ کو آتی ہوگی سورہ اخلاص. تو میں یہاں پر نا لفظ لکھوں گی, جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں تو لم یلد ولم یولد پڑھتے ہیں نا, تو وہ جو ولم یولد ہے اس کے اعراب بھی میں لگا دیتی ہوں تاکہ آسانی رہے. واو کے اوپر زبر ہے, لام کے اوپر بھی زبر ہے, میم پر جزم ہے. اس کے کنٹراسٹ میں ایک اور لفظ لکھوں گی,
اب دیکھیں یہ سورۃ الاخلاص میں ہم لوگ پڑھتے ہیں لم یلد ولم یولد، ولم یولد والے پارٹ پر فوکس کرنا ہے آپ نے. تو اگر کوئی شخص اس کو پڑھتا ہے ولم یولد، یعنی اس نے کیا کیا، ہم لوگ تو نارمل میں کیا پڑھتے ہیں ولم یولد، واؤ کو ہم لوگ پرولونگ کرتے ہیں نا، لیکن اگر کوئی شخص اس کو پڑھ دیتا ہے ولم یولد تو وہ کیا کرتا ہے، وہ اس میں سے واؤ کو مائنس کر دیتا ہے. جیسے کہ نیچے والا کیس میں نے لکھا، اس نے کیا کیا، اس نے یہ جو واؤ ہے نا اس کو مائنس کر دیا، وہ اس نے پروناؤنس ہی نہیں کیا ولم یولد، جلدی جلدی میں اس نے ہی پڑھا اور اس نے لفظ کو صحیح سے پروناؤنس نہیں کیا. سملرلی اگر لم یالد ہے، اس کو بھی اگر وہ غلط پروناؤنس کر دے، اس کو بھی کیا کرے، یا تو چھوٹا کر دے یا پھر زیادہ چھوٹا کر دے یا پھر زیادہ لمبا کر دے، پھر کیا ہوگا، پھر وہ تحریف ہو جائے گی، تحریف ہو جائے گی. جیسے کہ لم یلد میں کیا ہے، لم یلد میں الف نہیں ہے، اگر وہ اس کو پڑھ دیتا ہے لم یالد، یعنی اگر میں اس کو بھی یہاں پر لکھوں آپ کے سامنے تو ویسے ہے ہوتا ہے لم یلد. لیکن اگر کوئی شخص اس کو پڑھ دے لم یالد، اعراب بھی لگا دیتی ہوں. بے شک اپنا اپنا مصحف کھول لیں آپ، اگر آپ کو یہاں سے سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے. بس میں نا ابھی ورڈز لکھ رہی ہوں، آپ نے بس ان پر دھیان رکھنا ہے. اب جیسے لم یلد ہے، اگر کوئی شخص اس کو پڑھ دیتا ہے لم یالد، زیادہ تر لوگ ایسے ہی پڑھتے ہیں لم یالد ولم یولد، اس طرح سے پڑھتے ہیں. تو وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، وہ لوگ بیچ میں ایڈیشن کر رہے ہیں، کس چیز کی، الف ایڈ کر رہے ہیں. لم یلد ہے یہ، اور یہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے آپ تعین کر سکتے ہیں کہ اس کو کتنا کھینچنا ہے کتنا نہیں کھینچنا، انشاءاللہ وہ ہم لوگ آگے ضرور پڑھیں گے. یہ میں آپ کو لین جلی کی ایگزامپل بتا رہی ہوں کہ وہ کس کس طرح کی ہو سکتی ہے. اگر ابھی بھی اس ایگزامپل سے کلیئر نہیں ہوا تو ایک اور ایگزامپل میں دیتی ہوں، اس سے انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا. جیسے ہمارے پاس لفظ ہوتا ہے، بڑا کامن سا لفظ ہے، یوز ہوتا ہے قالا، ٹھیک ہے، بڑا کامن سا ورڈ ہے، بہت مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے قرآن میں. تو اگر کوئی شخص اس کو پڑھ دیتا ہے قالا، وہ اس کو پڑھ دیتا ہے قالا، لمبا کر دیا نا اس نے، تو اس نے کیا کیا، اس نے بیچ میں ایڈیشن کر دی، کس چیز کی، لام الف، لام میں اس نے کیا کیا، ایک الف ایڈ کر دیا. یہاں پر تو اکیلا لام ہے، لیکن اس نے جب قالا پڑھا نا تو وہ اس نے لمبا کر دیا لام کو. تو میں نے کیا بولا کہ کسی حرف کا کم یا زیادہ پڑھ دینا لہنے جلی میں آتا ہے، کسی حرف کا کم یا زیادہ پڑھ دینا. اب قالا کو اس نے قالا پڑھا تو اس نے زیادہ کر دیا، لم یولد کو اس نے لم یولد پڑھا تو اس نے کم کر دیا. کلیئر ہو گیا؟ تو یہ بھی لہنے جلی کی ایگزامپل ہے. تیسرا پوائنٹ لکھیے لہنے جلی کے لیے کہ حرکات کو بدل دینا، حرکات کو بدل دینا. حرکت میں نے بتایا تھا کہ موومنٹ کو کہتے ہیں، کسی بھی موومنٹ کو ہم لوگ بولتے ہیں کہ حرکت ہے، یعنی زیر زبر یا پیش، ان تینوں کو ہم لوگ کلیکٹیولی کہتے ہیں یہ کیا ہے، موومنٹس ہیں. انشاءاللہ یہ ٹرمز بھی ہم لوگ پڑھیں گے. تو اب حرکات کو بدل دینے سے کیا مراد ہے، جیسے کہ ہمارے پاس ایک لفظ آتا ہے سورۃ الفاتحہ میں، ہم لوگ پڑھتے ہیں انعمتا. پھر بہتر یہ ہوگا میں اسکرین ہی شیئر کر دیتی ہوں آپ کے ساتھ، ایک منٹ. اب یہاں پر دیکھیں سورۃ الفاتحہ میں نے شیئر کیا آپ کے ساتھ، یہاں پر ہے ورڈ انعمتا، ریڈ سے میں نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا. اگر کوئی شخص اس کو پڑھ دیتا ہے انعمتو، نارملی ہوتا ہے کہ انسان بے دہانی میں نا غلطی کر جاتا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ ہماری جانے انجانے میں کی گئی غلطیوں کو معاف فرمائے، ان سے درگزر فرمائے، کیونکہ ہمیں بعض اوقات پتہ نہیں چلتا ہے کہ ہم سے مسٹیک ہو جاتی ہے. تو یہ والی غلطی تو ہر کوئی پکڑ سکتا ہے. تو کوئی کیا کرے، انعمتا کو انعمتو اگر پڑھ دیتا ہے تو یعنی اس نے اس کی جو تا کی جو زبر ہے اس نے اس کو پیش سے ریپلیس کر دیا. کیا کیا اس نے اس کو پیش سے ریپلیس کر دیا نا، تو یہ بھی لہنے جلی میں آتی ہے. تو 3 پوائنٹس میں نے بتایا نا کہ لہنے جلی کو آپ کس طرح سے ریکگنائز کرتے ہیں، ابھی تک میں نے 3 پوائنٹس بتائے.
اس کے بعد چوتھا پوائنٹ یہ لکھیے کہ کسی متحرک حرف کو ساکن یا کسی ساکن حرف کو متحرک حرف سے بدل دینا. اب یہ سب کیا ہے یہ بھی ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ. اس لیسن کے بعد نا انشاءاللہ ہم لوگ وہ چیزیں کور کریں گے, لیکن پہلے آپ لہن کو اچھی طرح سے سمجھ لیں. متحرک میں نے آپ کو ویسے بتایا تو ہوا ہے شاید. متحرک کہتے ہیں ایسا حرف جس کے اوپر کوئی موومنٹ ہو, جیسے کہ اگر یہ با ہے نا میرے پاس, با کے اوپر ہے زبر, با کے اوپر کیا ہے زبر ہے, تو میرا با کیا ہے متحرک, حرکت سے ہے, حرکت یعنی موومنٹ, اور جس پر حرکت ہوگی وہ کیا ہوگا متحرک. بس آپ نے نا اس کو بس ایسے یاد رکھیں, ڈیٹیل میں انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے اس کو. تو چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ کسی متحرک حرف کو ساکن جلدی پڑھے. اب ساکن کس کو کہتے ہیں؟ ساکن ہم لوگ بولتے ہیں ایسا حرف جس کے اوپر سکون کا سائن ہو. یا آپ دیکھتے ہوں گے یہ والا سائن قرآن میں, یا پھر اس طرح بھی ہوتا ہے چھوٹا سا, یا پھر اس طرح بھی ہوتا ہے. ہاں تو یہ سب آپ پڑھتے ہیں. تو آپ لوگ یہاں پر سکون دیتے ہیں نا, جیسے اس کے پیچھے الف ہو تو آپ اس کو پڑھیں گے اب با نہیں اب. پڑھیں گے آپ, اب ہاں پڑھتے ہیں. ہاں تو اب. یہ اس کا کیا ہے ساکن ہے. با کیا ہے یہاں پر ساکن ہے. اس کو کیا کہتے ہیں پراپر ٹرم انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے, ٹینشن نہیں لینی, سب پڑھیں گے انشاءاللہ. بس آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کسی متحرک حرف کو ساکن یا کسی ساکن حرف کو متحرک سے بدل دینا. جیسے اس کی ایگزامپل میں نے دی نا پیچھے, انعمتا کو انعمتو پڑھ دینا. آپا پھر سے شیئر کرتی ہوں سورۃ الفاتحہ میں, تو وہاں سے السلام کلیئر ہو جائے. علیکم. آپا وعلیکم السلام. اپنے مائک کلاس کے ٹائم نا میوٹ کر دیا کریں, ڈسٹربنس ہوتی ہے. کوئی کوشچن ہو تو بعد میں پوچھا کریں. اچھا میں بول رہی تھی کہ کسی متحرک حرف کو ساکن یا کسی ساکن حرف کو متحرک سے بدل دینا. اب یہاں پر اسی ورڈ کو دیکھیں جس کو ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا, یعنی انعمتا کو دیکھیں. اب یہاں پر جو انعمتا ہے, اگر میں اس کو پڑھوں انعمتا, یعنی ویسے تو اس کو ہم لوگ کیسے پڑھتے ہیں انعمتا, یعنی نون پر ہم لوگ پاز لیتے ہیں انعمتا. لیکن اگر میں اس کو پڑھتی ہوں انعمتا, تو میں نے کیا کیا, میں نے نون پر کیا ایڈ کر دی, زبر ایڈ کر دی, چینج کر دیا نا. یعنی نون متحرک تھا, نون کے اوپر زبر تھی نا, حرکت آئی تھی نون پر زبر کی, تو میں نے کیا کیا, میں نے اس کو کیا کیا, میں نے اس کو چینج کر دیا. سوری, نون جو تھا اس کے اوپر ساکن تھا, اس پر سکون تھا, تو میں نے کیا کیا, میں نے اس کو چینج کر دیا زبر سے. انعمتا کو میں نے پڑھ دیا انعمتا, تو نون پر میں نے کیا کیا, زبر ڈال دی. تو یہ بھی لہنے جلی میں آتی ہے. تو کوئی بھی نارمل شخص, آپ سب بھی الحمدللہ پڑھ اس کو نا ریکگنائز کر سکتے ہیں, بچوں کی غلطیاں نکال سکتے ہیں ہم لوگ کہ نہیں تم اس طرح سے نہیں پڑھنا. انعمتا کو ہم لوگ انعمتا نہیں پڑھ سکتے, کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر جزم ہے, اس کے اوپر سکون کا سائن ہے. تو یہ چوتھا پوائنٹ تھا. پانچواں پوائنٹ لکھیں کہ کسی مشدد کیا ہوتا ہے؟ مشدد ہوتا ہے کہ یعنی یہ سائن آپ سب نے دیکھا ہوگا قرآن میں نا, اس کو بولتے ہیں ہم لوگ تشدید. جس حرف پر یہ چیز موجود ہونا اس کو ہم لوگ بولتے ہیں مشدد. اب با پر موجود ہے نا, اگر تو میں بولوں گی با مشدد ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی پڑھیں گے ہم لوگ. تشدید جس حرف پر ہوگی, یا شد جس کو بولتے ہیں, وہ جس حرف پر ہوگی اس کو ہم لوگ بولتے ہیں مشدد. مشدد کا مخفف اور مخفف کا مشدد کر دینا. اس کی ایگزامپل میں لکھتی ہوں پہلے, پھر میں آپ کو سمجھاؤں گی. کسبہ. اعراب لگا لوں پھر بتاتی ہوں. کسبہ. کذبہ, ہاں وہی لکھ رہی ہوں. تجدید کے ورڈ کو دبا کر پڑھتے ہیں, متحرک کے ورڈ کو جلدی پڑھتے ہیں. نہیں یہ کس نے کہہ دیا آپ سے؟
پھر سے ریپیٹ کریں, کیا بولا آپ نے؟ اچھا میں نے یہاں پر جی بولیں. تصدیق کے ورڈ کو دبا کر پڑھتے ہیں نا میم, کذبا بول کر. دبا کر, ہاں ٹھیک ہے اس سینس میں ٹھیک ہے. ہاں یہ زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں, اور تھوڑا بھی نہ کھینچ کر نہیں پڑھنا ہے نا, اور نہ دبا کر پڑھنا ہے اس کو. ہاں وہ ہم لوگ ڈیٹیل میں کور کریں گے, ابھی ہم لوگ نا صرف لہن کو کور کر رہے ہیں. تو میں نے یہاں پر لکھا ہے مخفف, لکھا ہے میں نے. مخفف کے ویسے معنی ہوتے ہیں جیسے ہم لوگ تخفیف بولتے ہیں, تخفیف کہتے ہیں ہلکے ہونے کو, عربی کا ہی لفظ ہے. مخفف کہتے ہیں کم کرنا کسی چیز کو گھٹا دینا. اب جب کسی حرف کے اوپر ہمارے پاس تشدید آ جاتی ہے نا, جیسے کہ کذبا میں ہمارے پاس زال کے اوپر تشدید آ گئی ہے, تو یہ جو اس کو میں کیا کروں گی, اس کو میں 2 زال پڑھوں گی, یہ ڈبل ہو جائے گی اس کی حرکت, کذبا. تو اگر میں اس میں تخفیف کرتی ہوں, یعنی میں اس کو دوسرے زال کو نہیں پڑھتی, میں صرف ایک زال کو پڑھتی ہوں, کذبا پڑھوں میں اس کو, اگر کذبا, تو میں نے کیا کیا, اس میں تخفیف کر دی, میں نے اس کو کیا کر دیا, زال کو مخفف کر دیا, ہلکا کر دیا. تو میں نے اس کو کیا پڑھ دیا, کذبا کی جگہ میں نے اس کو پڑھ دیا کذبا. تو یہ میں نے کیا کی, لہنے جلی کی مسٹیک کی, جیسے کہ انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا, ان کو بھی پتا ہے, یعنی یہ سب کو ہی پتا ہوتی ہیں یہ والی چیزیں, لہنے جلی والی جو ہے نا. تو کیا کیا میں نے, مشدد کو مخفف کر دیا, یعنی زال کیا تھا, زال مشدد تھا. میں نے بولا نا کہ جس پر تشدید ہوگی, جس پر شد ہوگی, اس کو ہم لوگ بولیں گے مشدد. مشدد کو کیا کر دینا, مخفف کر دینا. یعنی میں نے جب زال کو میں نے ڈبل نہیں پڑھا, سنگولر میں پڑھا, کذبا پڑھا, تو میں نے اس کو کیا کر دیا, مخفف کر دیا. تو یہ مسٹیک ہے لہنے جلی کی, اور یہ غلطی بھی حرام ہے. لہنے جلی کی ساری غلطیاں جو ہے وہ حرام ہے. میں نے آپ کو اب تک 5 بتائی ہیں, کوئی کنفیوژن ہے تو پوچھ لیں, نہیں تو پھر ہم لوگ دوسری ٹائپ کو پڑھتے ہیں لہن کی. کوئی کنفیوژن نہیں ہے؟ چلیں ٹھیک ہے, آگے موو کرتے ہیں. اب ہمارے پاس میں نے بولا تھا کہ لہنے جلی جو پوائنٹ کیا بتایا تھا آپ نے, وہ ایک بار دوبارہ سے ریپیٹ کر دیجیے. 5 پوائنٹس ریپیٹ کر دوں. نہیں, چوتھا پوائنٹ جو تھا. چوتھا پوائنٹ یہ تھا کہ کسی متحرک حرف کو, یعنی ایسا حرف جس پر کوئی موومنٹ ہے, اس کو ہم لوگ ساکن یا کسی ساکن حرف کو متحرک سے بدل دیتے ہیں, وائس ورسا کیس. یعنی انعمتا کو میں نے پڑھ دیا اگر انعمتا, کیا کیا میں نے, نون. تو یہ ہے چوتھا پوائنٹ کہ متحرک کو ہم لوگ ساکن سے چینج کر دیتے ہیں, اور ساکن کو متحرک سے. کسی اور کا کوئی کوشچن ہے؟ باجی تخفیف کے معنی بتا دیجیے. تخفیف کہتے ہیں ہلکا کرنا, یعنی میں نے بولا کہ مشدد کو مخفف کر دینا. جیسے میں نے اگزامپل دی, کذبا تھا نا, کذبا تھا, میں نے اگر اس کو میں نے پڑھ دیا کذبا, تو میں نے کیا ہلکا کر دیا. کسی بھی حرف پر اگر شد ہو, تشدید ہو, ڈبل پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہمارے پاس دوسری ٹائپ ہے, اور وہ ہے کس کی, لہن کی دوسری ٹائپ ہے, وہ ہے لہن خفی. لہن خفی کہتے ہیں پوشیدہ چیز کو, کہ کوئی بھی چیز جو چھپی ہوئی ہو, تو لہن خفی ہوتی ہے پوشیدہ غلطی, ہڈن مسٹیک, چھپی ہوئی غلطی. اب یہ نہیں ہے کہ وہ چھپی ہوئی ہے 7 پردوں میں چھپی ہوئی ہے, نہیں, بلکہ یہ ایسی غلطی ہوتی ہے جو کہ کوئی نارمل انسان نیکیڈ آئی سے نہیں دیکھ سکتے. اس ایگزامپل کو یاد کریں. اب کسی نے مائکروسکوپ لگایا ہوا ہے نا, کسی کو تجوید آتی ہے اچھے سے, تو پھر وہی شخص اس کا ادراک کر سکتا ہے, وہی شخص اس کو پہچان سکتا ہے. کوئی ایسا شخص جس کو تجوید نہیں آتی صحیح سے, اس کو قواعد و ضوابط نہیں آتے, تو وہ اس کو ریکگنائز نہیں کر پائے گا. تو لہن خفی ایسی غلطی جو کسی عام شخص کو پتہ نہ چلے مگر تجوید جاننے والے شخص کو معلوم ہو جائے. ایسی غلطی جو کسی عام شخص کو پتہ نہیں چلتی, بلکہ کسی ایسے شخص کو جس نے تجوید سیکھی ہوئی ہے, تجوید جاننے والے شخص کو معلوم ہو جائے, لہن خفی کہلاتی ہے. اور لہن خفی جو ہے یہ حرام نہیں ہے, یہ مکروہ ہے. مکروہ ہے, یعنی یہ پسند نہیں کی, اس کو انکریج نہیں کیا گیا. حرام تو وہ تھا نا جو
सिरे से ही ममनू है, प्रोहिबिटेड है, क्योंकि वो उसमें चेंजेस हो रहे हैं, तहरीफ हो रहे हैं। लेकिन लहने खफी में ये होता है कि इसमें तहरीफ नहीं होती है, लेकिन ये ज्यादा पसंद भी नहीं है, डिस्करेज किया गया है, इसको इनकरेज नहीं किया गया। इनकरेज किस चीज को किया गया कि इंसान इल्म तजवीद को सीखे, अपनी जो जुबान है, अपनी लिसान है, अपना जो लहजा है उसको डेवलप करे और अच्छे से कुरान को पढ़े, यानी बेहतर से बेहतरीन की तरफ गामजन हो ना। हमारी तो जर्नी ये होती है कि हम लोग बेहतर से बेहतरीन की तरफ चलते हैं। तो ये है कि ये मकरूह है, हराम नहीं है, मकरूह है। कोई शख्स अगर इसका इदराक करे, यानी इसका मुर्तकिब हो जाए, तो ये नहीं है कि वो गुनाह में आ रहा है। और इसकी एग्जाम्पल क्या है? इसकी एग्जाम्पल ये है कि अगर कोई शख्स मद फरई नहीं कर रहा, मद फरई मद्दात की टाइप में से है। मद आपको पता होगा कि मद में हम लोग लंबा करके पढ़ते हैं, तो उस मद की भी ना आगे से टाइप्स हम लोग इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे जब हम कोर्स में आगे जाएंगे ना तब। तो मद फरई ना करना, लिख लें वैसे ही, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, वो टेंसेस वाली बात को याद कर लें, बस नाम आपने याद रखने हैं। ये डी लिखा है मैंने। लहने खफी का फिर से एक बार डेफिनेशन बोलेंगे? अच्छा, लहने खफी होती है ऐसी गलती, यानी इसका वर्ड टू वर्ड अगर मीनिंग लिखें तो वो है पोशीदा गलती। और डेफिनेशन इस्तिलाह में इसकी ये है कि ऐसी गलती जो किसी आम शख्स को पता ना चले मगर तजवीद जानने वाले शख्स को मालूम हो जाए, ठीक है, और ये मकरूह है। इसकी एग्जांपल मैंने दी कि मद फरई ना करना, गुनाह ना करना, ठीक है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और तीसरी आप लोग लिख लें कि रॉ को पुर ना पढ़ना, जो हमारे पास हर्फ होते हैं ना, रॉ जो है, इसको पुर ना पढ़ना बल्कि इसको बारीक पढ़ना। अब पुर क्या होता है? पुर और बारीक के क्या मतलब है? ये इस्तिलाहात आपको ना आपने याद रखनी है, मैं बार बार नहीं बताऊंगी, बस एक दो मरतबा इनको रिपीट करूंगी, आपने बस इनको ज़हन नशीन करना है, क्योंकि तजवीद में ना ये वाली इस्तिलाहात बहुत बहुत ज्यादा यूज होती है। जैसा कि मैं पहले भी कह रही थी ना कि इसको खा को पुर करें। अब ये पुर करने और बारीक करने से क्या मतलब होता है? ये होता है कि अरबी में ना कुछ लेटर्स होते हैं जो कि हैवी होते हैं, जो कि हम लोग मोटे पढ़ते हैं, हैवीली प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि सौद है, बौद है, वा है, वा है, और रॉ है, रॉ एक्सेप्शन में है। इनको हम लोग क्या करते हैं? इनको हम लोग पुर पढ़ते हैं, गईन भी आता है इसमें, और भी आते हैं, तो इनको हम लोग पढ़ते हैं हैवीली, यानी एफर्ट के साथ पढ़ते हैं, और इनकी आवाज हमें ना बाकायदा महसूस होता है कि हमारी जुबान में ना थोड़ा सा वजन आ रहा है। आप तौ को सीखेंगे ना, तौ का मखरज आप सीखेंगे तो आपको बाकायदा फील होगा कि आपकी जुबान पे थोड़ा सा वजन आ रहा है, हवा का आए या फिर किसी भी चीज का, ज्यादातर हवा का ही होता है, तो फील होगा, क्योंकि आपको अपनी जुबान को उठाना पड़ेगा। वाह, तो ये कहते हैं कि हम लोग मखरज को पुर कर रहे हैं। अब अगर कोई शख्स ना रॉ को अगर कोई शख्स पढ़ता है रॉ या फिर रे पढ़ देता है, तो मैं उसको बोलूंगी कि अपने मखरज को पुर करो या फिर अपने मखरज को उठाओ। तो इसका मतलब आपने ये समझना है कि अपने मखरज को जरा हैवी करो। मैं बोलूँ ना अगर अपने मखरज को उठाएं या फिर पुर करें, तो इसका मतलब है अपने मखरज को आप लोग हैवी करें। इसको रॉ नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है? रॉ। और बारीक का मतलब ये होता है कि अगर आप इसको रॉ पढ़ रहे हैं ना, तो ये आप इसको बारीक पढ़ रहे हैं। बारीक हरूफ में ता आ रहा है, इसको हम लोग बारीक पढ़ते हैं, यानी इसके लिए हमें एफर्ट्स की जरूरत नहीं होती। उसके बाद पा है, ये होता है पुर, इसके लिए हम लोग एफर्ट्स लगाते हैं, तो इसको हम लोग पुर पढ़ते हैं। तो ये क्या है? ये बारीक है, ये पुर है, ता वा, तो ये मतलब है। तो मैंने ये बोला कि रॉ को पुर ना पढ़ना, यानी जो रॉ है ये वैसे तो अमूमन ये पुर पढ़ा जाता है, लेकिन अगर कोई शख्स इसको बारीक पढ़ रहा है, इसको पुर नहीं पढ़ रहा, तो ये किस में आ रहा है? लहने खफी में, हिडन मिस्टेक में। ठीक हो गया? बस यही था, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। मखारिज हमने आज नहीं पढ़ने, क्योंकि आप लोगों के मखारिज क्लियर नहीं है। कुछ लोगों के तो बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, उन्होंने भी छोड़ना नहीं है, प्रैक्टिस करते रहनी है। अब मैं हूं ना, मैं भी प्रैक्टिस करती रहती हूँ, स्टिल मैं प्रैक्टिस करती रहती हूँ, क्योंकि हमें नहीं पता कि कब हमारी जो जुबान है वो यानी अपनी लचक छोड़ दे। अभी तो हमारे कंट्रोल में है कि नहीं पता कि अगर हम लोग ना इसकी प्रैक्टिस करना छोड़ दें तो ये हो सकता है कि हमारा जो कंट्रोल है, हमारी जो ग्रिप है वो खत्म हो जाए। होता है ऐसे कि इंसान भूल जाता है कि किस मखरज को किस तरह से प्रोनाउंस करना है। इसलिए प्रैक्टिस करते रहनी है। अपने इसबाक मुझे भेजें, भेजते रहें, बार बार भेजें, बार बार याद करें, बार बार भेजें, और इस तरह से आप लोग पक्के हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो सबने मुझे जो हरूफ हलकी है ना वो भेजने हैं, चूंकि 6 लेटर्स है ना, 6 लेटर्स बहुत हैं, इसलिए मैंने ना आज की क्लास में नहीं पढ़ाए। हमजा,
हा, आइन, हा, गैन, खा। क्या चीज याद रखनी है इनके बारे में? हमजा, हा को हमने चेस्ट से निकालना है, सीने से निकालना है। आइन, हा को हमने सेंटर से निकालना है, एफर्ट के साथ। आइन, हा। देखिए आप इसको आइन नहीं पढ़ेंगे, आइन नहीं पढ़ना, मैं बार बार बोल रही हूँ। और इसको आइन को खत्म करने के लिए ना आपको ना अंदर से आवाज निकालने की कोशिश करनी है। और वो कैसे होगा कि आप लोग ना इसको रिपीट करते जाएं। 10 बार रिपीट करेंगे तो 1 बार सही निकल आएगा। फिर आप 20 बार रिपीट करें तो 2 बार सही निकल आएगा। 30 बार रिपीट करें 3 बार सही निकल आएगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि हर बार इंशाल्लाह सही निकलेगा आपका मखरज। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस के बगैर तजवीद नहीं आ सकती। हम ये नहीं कह सकते कि हाँ मैंने सुन लिया है, ऑडियो मैंने सुन लिया, मैंने मेरे कानों ने पिक कर लिया, अब मैं इसको ना कर सकती हूँ। एक ट्राई में कुछ भी नहीं आता, बार बार ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ग्रिप आएगी। तो आइन को हमने आइन नहीं पढ़ना। और उसके बाद जो है हमारा अदना खलत से निकलने वाले गैन, इसको गैन नहीं पढ़ना, ग नहीं पढ़ना। और उसके बाद क्या है? खा, उसको खा नहीं पढ़ना, खा नहीं पढ़ना। ठीक है, इनको पूर पढ़ना है। खा जो है ना वो पूर लेटर्स में से है, इसको हम लोग पूर पढ़ते हैं। गैन भी पूर लेटर्स में से है और इसको भी हम लोग पूर पढ़ते हैं, हैवी पढ़ते हैं। तो ये लेटर्स जो है ना जो जो पूर पढ़ते हैं इनकी कैटेगरी भी हम लोग ना इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। फिर आपको ना वो जब वो बाकी मखारिज भी क्लियर वो कवर हो जाए ना, बाकी जो रह गए हैं, तो फिर मैं इंशाल्लाह वो मैम वाला एक ना पूरा टॉपिक पढ़ा दूंगी आपको। मैम जी आप मेरा होमवर्क नहीं सुने। हाँ, को काफी लोगों के होमवर्क्स रह गए हैं, मैंने नहीं सुने। एक्चुअली मैं बिजी हो गई थी। तो इंशाल्लाह मैं ना हाँ आंसर करूंगी। अगर आंसर ठीक ना है आए तो ठीक। आपने ये नहीं करना कि छोड़ ही देना है, बल्कि आपने भेजते रहना है, ताकि फिर मैं आंसर करने पे मजबूर हो जाऊं। लेकिन मेरी यही कोशिश रहती है मैं आंसर कर दूं उसी टाइम पे। तो मसरूफियत आ जाए ना तो फिर मैं नहीं आंसर कर पाती। तो आपने होमवर्क अपने भेजते हैं। जिन्होंने सबक ओके सुना दिया है और जिनकी कोई मिस्टेक नहीं भी निकली, और उन्होंने भी सबक सुनाना है, फिर से सुनाना है। कलेक्टिवली सबकी एक मिस्टेक मैंने पॉइंट आउट की थी और अभी मेरे ज़हन में वो मिस्टेक नहीं आ रही। कलेक्टिवली जी सबकी वो मिस्टेक मौजूद थी। जी मैम। मैम आप कहाँ से हो? नशरा खान ने क्वेश्चन ने हाथ रेज किया है। जी कहिए, आपने क्या कहना है? रिकॉर्डिंग बस कर दें।